بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کا ایک چوتھا رکن ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ چنانچہ ہم ایمان مفصل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کیا اور اپنا پیغام دے کر لوگوں کے درمیان ان کو بھیجا۔ رسولوں کو بھیجنا یہ ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جیسے کوئی کمپنی کوئی مشینری تیار کرتی ہے تو اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا چاہیے اور کس طرح اس کا استعمال غلط ہوگا، کمپنی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور سب سے پہلے تو اس کی گائیڈ لائن کے لیے ایک لٹریچر تیار کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ سے اگر کسی کمپنی کی کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو یوزر گائیڈ یعنی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیا کیا فنکشن ہیں، اس کو بتلانے کے لیے کمپنی کی طرف سے مستقل ایک کتابچہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، تو پھر کمپنی کی طرف سے کسٹمر کے یہاں ایک آدمی بھی بھیجا جاتا ہے جو اس کا ڈیمو کر کے دکھلاتا ہے کہ اس کو آپ گھر میں اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ اور اگر کوئی مشینری اور بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کا استعمال عام نہیں ہوا ہوتا ہے،
تو کمپنی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ باقاعدہ کوئی ٹیکنیشین اور کوئی انجینئر کسٹمر کو فراہم کرے اور وہ مستقل اس کو ٹریننگ دے اور اس مشینری کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلائے۔ تو کمپنی کا یہ فقط اخلاقی فریضہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وہ اپنے اوپر ایک واجبی فریضہ تصور کرتی ہے کہ جب ہم نے ایک مشین مارکیٹ میں لانچ کی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بینیفٹ لوگوں کو بتلائیں، اس کو استعمال کرنے کے طریقے بتلائیں اور یہ بتلائیں کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے۔ تو اس کے لیے وہ یوزر گائیڈ بھی تیار کرتی ہے، ڈیمو کے لیے ایک عام آدمی بھی فراہم کرتی ہے اور کوئی مستقل ماہر انجینئر یا ٹیکنیشین تربیت کے لیے بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی ایک معمولی چیز کے لیے عام انسانوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کو بتائے کہ یہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے استعمال کے طریقے درست کیا ہیں اور غلط کیا ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات جس میں آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، دریا ہیں، ہواؤں کا نظام ہے اور چرند ہے، پرند ہے، طرح طرح کے درخت ہیں، اور ان تمام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کہ تمہیں یہاں رہ کر زندگی گزارنا ہے، اور یہ جو پوری کائنات بنائی ہے یہ تمہارے برتنے کے لیے بنائی ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس اہم بنیادی اور فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ تو وہ رسول اور نبی آ کر انسان کے پیدا کرنے والے اللہ اور کائنات کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی طرف سے انسان کو بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اور تمہارے پیدا کرنے والے نے جو تمہارے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، بولنے کی قوت تم کو دی ہے، دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے، اور سمجھنے بوجھنے کے لیے عقل اللہ نے تم کو فراہم کی ہے، جذبات اور خیالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو دل عطا کیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں ایک قوت ہے، تمہارے پیر میں ایک قوت ہے، باطنی صلاحیتیں ہیں، ظاہری قوتیں ہیں۔ تو تمہیں اپنی ان قوتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ تم اپنی آنکھ کو کہاں استعمال کرو گے، اپنی زبان کو کہاں استعمال کرو گے، اپنے کانوں کو کہاں استعمال کرو گے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کہاں کرو گے؟ تمہاری فکر کیا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ کیا ہونا چاہیے، تمہارے خیالات کیا ہونا چاہیے، تمہارے جذبات کیا ہونا چاہیے، تم اچھے اور برے میں تمیز کیسے کرو گے، تمہارے پاس کیا کسوٹی ہوگی، کیا معیار ہوگا کہ جس کی بنیاد پر تم امتیاز کر سکو گے کہ یہ چیز میرے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے،
اور یہ چیز آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور پرسوں نہیں تو کئی دنوں کے بعد اور مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد مجھے نقصان پہنچا سکتی۔ تو یہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، اور پھر انسان کے اندر کچھ فطری سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اتنی بڑی کائنات کہ جس کو انسان آج تک بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکا، اور اس کا اتنا پیچیدہ نظام آخر یہ کیوں برپا کیا گیا؟ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، تو اب یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ جانے والے آخر کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا میں کچھ لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے ناہنجار ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کا وجود پورے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بسا اوقات ایک جہنم بن جاتا ہے۔ اور پھر بہت سی مرتبہ ایسے لوگوں کو دنیا میں اپنی برائی کی کوئی سزا نہیں مل پاتی۔ تو کیا یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے کہ اسی طرح یہاں نظام چلتا رہے گا کہ جو چاہے اچھائیاں کر لے اور جو چاہے بھلائیاں کر لے، جو چاہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور جو چاہے لوگوں کو نقصان پہنچائے؟ اگر ایسا ہی نظام چلتا رہے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیدا کرنے والے نے اس کو ایک کھیل تماشا بنایا ہے کہ آنے والے آئیں، جس طرح چاہے فائدہ اٹھائیں، چاہے کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، اور بس دنیا سے مزے لے کر چلے جائیں۔ اور کچھ لوگ آئیں جو بہت اچھے ہوں، نیک ہوں، اور وہ اچھائیوں کے کام کریں، لیکن ان کو ان کی اچھائی کا کوئی انعام نہ ملے، اور وہ بھی ان لوگوں کی طرح دنیا سے مر کر چلے جائیں۔ تو آخر یہ کیا ہنگامہ ہے، اور اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور لوگوں کے ان کاموں کا صحیح نتیجہ کب نکلے گا؟ ان ظالموں کو اپنے ظلم کی سزا آخر کب ملے گی، اور اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا اور بھلائی کا صلہ کب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان ہو اور وہ ذرا بیٹھ کر سوچے تو اس طرح کے کئی سوالات اس کے ذہن میں آئیں گے، اور ان سوالات کا جواب انسان کو کہیں بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ سب انسان اس کے جیسے ہیں۔ اگر میرے ذہن میں سوال جو آ رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا، فلاں کے ذہن میں آ رہا، میں اس کی ایک توجہ کر لوں، آپ اس کی دوسری توجہ کر لیں، فلاں آدمی اس کی تیسری توجہ کر لے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آخر صحیح بات کس کی ہے، غلط بات کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک پرفیکٹ جواب ان طبعی اور فطری سوالوں کا، اور ایک یقینی جواب، اور ایسا جواب کہ جس جواب کو سن کر انسان کے دل کو اطمینان ہو جائے، اس کی عقل قبول کر لے کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس انسان کی طبعی اور فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے چل رہی ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام کا اینڈ کہاں ہونا ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا انجام
اور ان کے سزا اور ان کے انعام کے پانے کی جگہ کہاں ہیں، وہ خیر اور شر کی ایک کسوٹی انسان کو دیتے ہیں کہ جس پر وہ پرکھ لیں اور یقین کر لیں کہ ہاں یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اور یہ برائی ہے، اور یہ شر ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، اور جس وقت سے انسان ہیں اسی وقت سے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور اس کائنات کو برتنے کا طریقہ بتلانے کے لیے، اور انسانوں کے دل و دماغ میں جو فطری اور طبعی سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کا صحیح جواب فراہم کرنے کے لیے، اور ان کے ہاتھ میں خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کا ایک معیار دینے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اور ہر قوم میں رسول اور نبی بھیجا ہے۔ قد بعثنا فی کل امۃ رسولا۔ تو ایک تو اس بات پر یقین رکھنا، اور دوسرے یہ کہ جو رسول اور نبی دنیا میں آئے ہیں وہ برحق تھے، وہ سچے تھے، وہ امین تھے، انتہائی امانت دار تھے، انتہائی دیانت دار تھے، ان کی ہر بات 100% درست تھی، سچ تھی، حق تھی۔ ان میں سے کسی نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، ان میں سے کسی نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، ان میں سے کبھی کسی نے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ایک عام انسان جن برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس طرح کی تمام چھوٹی اور بڑی برائیوں سے وہ سالم رہے، محفوظ رہے۔ تمام انبیاء کے تعلق سے یہ یقین رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نبی ہمیشہ صادق و امین ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے ناصح اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے رسولوں پر ایمان لانے کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے تو وہ سب کے سب ہماری طرح انسان تھے، یعنی انسان تھے، بشر تھے، یعنی وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، یا وہ کوئی جنات نہیں تھے، یا وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بشر تھے، انسان تھے۔ اور فرق اتنا ہے کہ عام انسان گناہ پر گناہ کر سکتا ہے، لیکن نبی اس کا اتنا مقام بلند ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کی قصداً اور ارادتاً کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں، لیکن اس کی مجموعی تعداد ہم کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 نبیوں اور رسولوں کا نام آیا ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ قرآن نے خود یہ بات کہی کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ بہت سے رسولوں کے متعلق تو ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے، لیکن بہت سے رسولوں اور نبیوں کے متعلق ہم نے آپ کو نہیں بتلایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں تمام نبیوں کا اور تمام رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور نام جن نبیوں اور رسولوں کا آیا ہے تو وہ فقط 25 نبی اور رسول ہیں۔ اور حدیث میں ایک روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھنے پر کہ نبی اور رسول کتنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ 1,14,000، اور ان میں 300 رسول تھے۔ لیکن محدثین کے اصول کے اعتبار سے یہ روایت صحیح یعنی اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے، جس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں کہ قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اسی تعداد کے ساتھ یقین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کیا جائے گا کہ جتنے بھی رسول آئے ہوں، جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہوں، اور ان کی تعداد ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا بہت سی قومیں اپنے بڑوں کے متعلق اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، اور ان پر بھی فلاں کتاب نازل ہوئی تھی، جیسے ہندوؤں کے یہاں بہت سے وید ہیں جو ان کی مذہبی کتابیں کہلاتی ہیں، اور جو ان کے مخصوص بڑے لوگوں کے پاس تھی، ان کا علم ان کو تھا، تو ان کے متعلق بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آسمانی کتاب رہی ہو، اور ان کے بڑے بھی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے آئے ہوں۔ لیکن چونکہ اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اور ہمیں فقط اتنا بتلایا گیا ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجے گئے، ہر قوم میں نبی بھیجے گئے، اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کو کتابیں بھی دی گئی، صحیفے بھی دی گئیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس طرح بہت سے نبیوں کو کتابیں ملیں، لیکن آج وہ کتابیں صحیح شکل میں موجود نہیں ہیں، اس میں تحریف ہو گئی، تصحیف ہو گئی، تو ویدوں کا بھی یہی حال ہو کہ وہ آسمانی کتاب رہی ہو لیکن آج صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، اور آج فقط صحیح شکل میں اگر موجود ہے تو قرآن موجود ہے، اور قرآن نہ اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تغلید کرتا ہے، تو اس لیے ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر واقعتاً وہ نبی ہیں اور ان کی کتاب اللہ کی کتاب ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور جو کتابیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، آسمانی صحیفہ نہیں تھا، تو ہمارا ایمان بھی اس پر نہیں ہے۔ یعنی اجمالاً ایمان لانے کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، چھوٹی یا بڑی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا صراحتاً تذکرہ آیا تو نام کے ساتھ ہم ان کے ایمان، ان کے نبی اور رسول ہونے کا یا اللہ کی کتاب ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور جن کے متعلق نہیں آیا تو ہم نہ تردید کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ رسولوں پر ایمان لانے میں داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رسول فقط اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، یعنی رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے کی اور پوسٹ مین کی نہیں ہوتی کہ اس نے وہاں سے پیغام لیا، پوسٹ لی اور آپ کو پہنچا دی اور اس کا کام ختم ہو گیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کا رسولوں کے تعلق سے یہی خیال ہے
کہ وہ ایک میسنجر تھے، یعنی انہوں نے بس اللہ کا ایک پیغام ان کے بندوں تک پہنچا دیا اور یہی ان کی ذمہ داری تھی، اور یہاں ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لہذا اس کے علاوہ ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، وہ ان کے جو کردار ہیں، وہ گویا اللہ کے احکام میں شامل نہیں ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر، نبی کی کہی ہوئی بات یا نبی کا کیا ہوا عمل وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، یا علمی زبان میں حدیث اور سنت وہ حجج شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا اصل میں تصور یہ ہے کہ گویا رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، اس کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے اور ایک پوسٹ مین کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ قرآن نے رسول کی حیثیت متعین کی کہ وہ قوم کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور قرآن رسولوں کے تعلق سے حکم دیتا ہے ان کی اطاعت کا، ان کے اتباع کا، یعنی جو بھی وہ بات کہے تمہارے لیے اس بات کو ماننا ضروری ہے، اور جو بھی عمل وہ کرے اس کی اتباع ہی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو رسول فقط پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ امت کے لیے، قوم کے لیے زندگی گزارنے کا، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست میں اور زندگی کے ہر میدان میں ایک نمونہ بن کر آتا ہے کہ عبادت کرنا ہو تو کیسی کرنا ہے، اور معاشرت میں حقوق کی ادائیگی کرنا ہو تو حقوق کی ادائیگی کا معیار کیا ہوگا۔ تو زندگی کے ہر میدان میں وہ انسانیت کے لیے ایک اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہوتا ہے، اور امت اس بات کی مکلف ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اس کے نقش قدم پر چلے، وہ مطاع ہوتا ہے، وہ متبوع ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت فقط ایک ڈاکیے کی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے رسول آئے ہیں اور وہ حق تھے اور وہ انسان تھے، لیکن تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز تھے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے، اور ان کی زندگی امت کے لیے، قوموں کے لیے، افراد کے لیے زندگی کے ہر میدان میں ایک بہترین نمونہ تھی۔ تو ان سب تصورات کے ساتھ رسولوں کے تعلق سے ایمان و یقین، یہ ایمان بالرسول کا حصہ ہے، اور پھر جو اس کا تقاضا ہے وہ یہی ہے جو بیان کیا گیا کہ گویا اپنی زندگی کو ان کے اقوال اور افعال کے تابع کر دینا، ہر معاملے میں ان سے رہنمائی لینا، ہر امور میں ان کی نقل کرنا، اور حق اور باطل میں معیار ان کی بات کو بنانا، اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ان تمام کے تعلق سے ان کی بات کو 100% تسلیم کرنا، یہ رسول پر ایمان لانے کے تقاضے میں داخل۔ اور ان تمام امور کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ رسول سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تعظیم و توقیر تو ہے ہی کہ جب وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جیسے اگر کوئی پرائم منسٹر کا کارندہ آ جائے تو وہ تعظیم کے قابل ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو بھیجا ہے، لہذا آپ اس کی گستاخی نہیں کر سکتے۔
آپ اس کے پیغام کو رد نہیں کر سکتے۔ تو تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور یہ محبت عقل کا تقاضا ہے، کیونکہ ایک نبی اور رسول امت کے حق میں انتہائی درجے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے اور محسن ہوتا ہے، قدم قدم پر وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کی ہر موقع پر رہنمائی کرتے، انگلی پکڑ کر ان کو چلنا سکھاتے ہیں، تو طبعی اور عقلی طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کروں، تو اس سے زیادہ نبی اور رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تو یہ ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا اور ان کے اس تقاضے کو پورا کرنا یہ ایمان بالرسول کی حقیقت میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے، دلالت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔